السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاست جوناگڑھ۔ ریاست جوناگڑھ کے بارے میں تفصیل بتانے سے پہلے اس کا جو تعارف ہے وہ کر لیتے ہیں کہ ریاست جوناگڑھ جو سی ہے یہ تقریباً 1527 سے لے کے 1948 تک اس کے آج تک 9 نواب رہے ہیں، اور 9 نوابوں میں سے جو آخری نواب تھے، جو 9واں نواب تھا، اس کا نام تھا نواب محبت علی خان۔ بعض جگہوں پہ محبت علی خان بھی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ محبت علی خان بھی ہے اس کا نام، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہی تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے یا انڈیا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ گجرات کے قریب یہ ریاست واقع ہے، مغربی گجرات کے قریب، اور اس یہ پاکستان سے تقریباً 450 کلومیٹر، کراچی کا جو پاکستان کا شہر ہے، کراچی سے یہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا، جو کہ سمندر ہے اس کے اندر، یعنی کہ پانی ہے، مطلب پانی کا جو رستہ ہے جسٹ وہی ان کے ساتھ ہمارا ملاتا ہے، ایک ہی رستہ ہے جو پانی والا ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی بھی رستہ نہیں ہے جہاں سے پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی لنک ہو۔ البتہ انڈیا کے ساتھ 3 سائڈوں سے اس کا لنک ہے، لیکن وہ بھی کافی ڈسٹینس پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید اس سے بھی زیادہ ڈسٹینس ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مین چیز کے اوپر کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، کہ کیوں اس چیز کو اتنا اٹھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جوناگڑھ کے جو نواب ہیں، جناب نواب محبت علی خان، انہوں نے جب پاکستان بنا اور انڈیا بنا، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اپنا علاقہ جو ان سے ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کر رہے ہیں، اپنی ریاست کا، لیکن وہاں کی جو عوام تھی اس کے اندر کچھ وزراء تھے جنہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست جوناگڑھ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 80% کے قریب وہاں پر ہندو تھے، اور 20% باقی اقلیتیں تھیں جس کے اندر زیادہ مسلمان تھے، 20% کے اندر جو تھے وہ زیادہ تر مسلمان تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ جو نواب محبت علی خان تھے ان کے جو ایک وزیر تھے جن کا نام جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ان کے والد ہیں جو شاہ نواز بھٹو، سوری میرے مائنڈ سے یہ نام نکل رہا تھا، شاہ نواز بھٹو، یہ اس وقت اس جو ریاست جوناگڑھ ہے اس کے ایک وزیر تھے، اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا نواب محبت علی خان کو کہ آپ جیسا بھی ہے آپ نے الحاق پاکستان کے ساتھ ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ادھر سے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب وہاں سے ایک وزیر انہوں نے بھیجا، اسماعیل نام تھا جس کا، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے باقاعدہ سگنیچر وغیرہ کروائے، قائد اعظم کے پاس وہ لے کے آئے ڈاکومنٹ سارے، اور باقاعدہ کاغذی کارروائی ہوگی، مکمل ہوگی، جس کے اندر یہ چیز فائنل ہوگی کہ یہ علاقہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا اب اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف انڈیا والوں نے اس چیز کے اوپر کافی واویلا کیا، اور وہاں کے کچھ وزیر، کچھ جو وہ کہتے ہیں نا کالی بھیڑیں جو جن سی ہوتی ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ ملی بھگت کر کے تو انڈیا والوں نے اپنی فوج وہاں پر بھیج دی، جس کی وجہ سے مسلمان جو وہاں پہ تھوڑے بہت ہے تھے، مطلب 20% کے اندر اندر جتنے بھی مسلمان تھے انہیں کافی تنگ کیا گیا، اور انڈیا والوں نے اس چیز کے اوپر شور کیا کہ اس چیز کے اوپر ریفرینڈم ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، اور تب جا کے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کس ملک کے ساتھ الحاق ہوگا، وہ حکمران نہیں کریں گے، عوام کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر انہوں نے شور اٹھایا، وہ شور بھی اسی لیے اٹھا رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ 80% کے قریب ہندو ہیں، ٹھیک ہے، تو ریفرینڈم کے ذریعے بھی انہیں کو یہ علاقہ ملے گا، حالانکہ نواب جون سا تھا، حکمران جون سا تھا، اس نے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا، ریٹرن بھی کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو
اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ وہاں جب انہوں نے فوج بھیجی، مسلمانوں کے ساتھ وہ زیادتیاں اور ظلم کرنے شروع ہو گئے، تاکہ یہ جو تھوڑی بہت تعداد میں مسلمان ہیں یہ بھی یا تو یہ مر جائیں، انہیں ہم لوگ مار دیں یا انہیں بھگا دیں، ٹھیک ہے۔ اسی چکر میں کافی سارے مسلمان وہاں سے بھاگ نکلے، وہ علاقہ انہیں چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وہاں پہ ریفرینڈم ہوا تو اس ریفرینڈم میں تقریباً 1,92,000 کے قریب ووٹ ڈلے، جس میں سے صرف 91 یعنی کہ 91 ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ان سے ووٹ تھے وہ سارے انڈیا کے حق میں پڑے، جو کہ آج تک ابھی تک جتنے بھی وہ اس زمانے کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں، اور اس ٹائم بھی یہی سارے کہہ رہے تھے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے، اور یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر بھی کوئی ان لوگوں نے جان بوجھ کے انڈیا کو جتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انڈیا جیتتا بھی تو وہ پھر بھی اتنی لیڈ سے تو نہیں جیت سکتا تھا نا۔ اگر 20% مسلمان ہیں، چلو 15% ہی کر لو، تو پھر بھی کافی حد تک جسٹ 91 ووٹ تو نہیں مل سکتے تھے نا۔ اس چیز کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈاؤٹ تھے، ٹھیک ہے، شک و شبہات تھے۔ پھر انڈیا نے اپنی فوج بھیجی اور پھر انڈیا نے وہاں پر قبضہ کر لیا، اور نواب محبت خان بڑی مشکل سے وہاں سے ادھر پاکستان پہنچ گیا اپنی فیملی کے ساتھ، اور جو باقی اس کی برادری تھی، جو اس کے آس پاس کے جو اپنے جاننے والے تھے، وہ بھی سارے یورپ اور امریکہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، وہاں سے وہ بھاگ نکلے، کیونکہ انڈین فوج تھی انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اور لوگوں کو مار پیٹ رہے تھے، جو خاص طور پہ اس چیز کے خلاف تھے، جو انڈیا کے ساتھ ہلاک کے لیے۔ پھر وہاں پہ ایک اسماعیل نامی جو وزیر تھے، جو ادھر جنہوں نے قائد اعظم کے پاس آ کے باقاعدہ سگنیچر کروائے تھے، ان سے ملاقات کی تھی اس بارے میں، انہیں بھی تقریباً سارے وزیر وہاں سے بھاگ نکلے تھے، تو انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہیں یہ آفر کی گئی کہ اگر تم جانا چاہو، ٹھیک ہے، تو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس بندے نے کہا تھا کہ میں کیوں جاؤں کہیں بھی، ٹھیک ہے، میں اس وقت پاکستان میں ہی ہوں، تو یہ بھی پاکستان کا حصہ ہی ہے جہاں پہ میں ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ پاکستان جانے کی نہ انڈیا جانے کی۔ یہ اس بندے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بہادری تھی، اس کی محبت تھی، ٹھیک ہے، اپنے وطن اور اپنے ریاست اور اپنے یعنی کہ ملک پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ ایک پوری اسٹوری ہے شارٹ سی ریاست جونا گڑھ کی، کہ کس طریقے سے انڈیا نے اس چیز کے اوپر قبضہ کیا۔ اور آخر میں یہ بات لازمی کروں گا کہ اب اس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کہ میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا غلط تھا یا پاکستان غلط تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ جو سنے گا اس چیز کو وہ اپنی رائے کا خود ہی اظہار کرے گا کہ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے تھا، کیا واقعی انڈیا غلط تھا یا کیا واقعی پاکستان غلط تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا چلے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر انڈیا نے وہاں پہ ریفرینڈم کروایا، وہ علاقہ اپنے ساتھ میں لایا، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہوا، کیا اس وقت کشمیر کے اندر بھی جو سسٹم تھا کشمیر میں بھی یہی چیز نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کشمیر میں ریفرینڈم نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ سارا کچھ ہمیں جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت انہیں کیوں نہیں یاد آیا؟ اس وقت یہ کشمیر کو سامنے کیوں نہیں انہوں نے رکھا؟ ٹھیک ہے، جب انڈیا نے وہاں پہ ریفرینڈم کی بات کی تو انہوں نے کشمیر کی بات کیوں نہیں کی؟ اگر کی تو اس کے اوپر زور کیوں نہیں دیا؟ اگر انڈیا زور زبردستی کر کے جونا گڑھ کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے تو کیوں پاکستان کیوں پیچھے ہٹے؟ پھر ہر چیز کو اگر دیکھا جائے تو پھر کشمیر میں بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا جیسے جونا گڑھ میں کروا کے تو انڈیا نے اپنے مطالبات منظور کروائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ